اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میں سیف اللہ نطقانی اردو سیکنڈ ایئر کے 5ویں لیکچر پہلے حصے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر مطابقت اور اس کے اصولوں سے ہے۔ تو یہ آپ لوگ جان لیں کہ مطابقت میں سے صرف 3 نمبر کی معروضی بنا کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مطابقت کیا ہے۔ مطابقت کے معنی کیا ہے؟ مناسب، مطابق، موافق، یکساں، برابر وغیرہ کے۔ تعریف دیکھیں، گرامر کی روح سے فعل کی اپنے فاعل کے ساتھ، صفت کی موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کو مطابقت کہا جاتا ہے۔ یعنی فاعل کام کرنے والے کی اپنے کام کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ۔ علامت اضافت کا، کے، کی یہ کہلاتے ہیں۔ اپنے مضاف کے ساتھ تعلق کو، نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ مطابقت کہتے ہیں۔ ان کے اندر موافقت ہونی چاہیے، یکساں اور برابری ہونی چاہیے۔ اب اصولوں پر آتے ہیں۔ دیکھیے مطابقت کے اصول۔ پہلا اصول دیکھیں، اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ اب دیکھیں عمیر آیا، عمیر کیا ہے؟ مذکر ہے، تو آیا یہ فعل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ دوسرا دیکھیں، اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ اب فاعل یہاں پر کون ہے؟ زاہدہ، مؤنث ہے تو اسے آئی کہا گیا ہے۔ زاہدہ آیا یہ نہیں کہا گیا، عمیر آئی یہ نہیں کہا گیا۔ تیسرا دیکھیں، اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع آئے گا۔ بچے آئے، بچے آیا نہیں کہا گیا، بچے جمع ہے تو فعل بھی آئے آئے گا، جمع آئے گا، آئے۔ اور دیکھیں چوتھا، جملے میں ہم جنس فاعل ایک سے زیادہ ہوں تو فعل واحد اور فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا۔ اب ہم جنس فاعل یعنی کہ کون کون سے؟ ہم جنس یعنی ایک جیسے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کم ہمتی مؤنث ہے، بزدلی مؤنث ہے، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ہم جنس ہوئے، دونوں مؤنث ہیں، تو فعل ان کا کیا ہوگا؟ واحد ہوگا اور فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا۔ اب دیکھیں ہوتی ہے، یہ فعل واحد آ رہا ہے اور جنس کے مطابق آ رہا ہے۔ اگر مذکر ہوتے دونوں فاعل ہم جنس ہوتے تو یہاں پر ہوتا آتا۔ دوسرا، پانچواں دیکھیں، فاعل 2 ہوں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث تو فعل جمع آئے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں علم کیا ہے؟ مذکر ہے اور نیک چلنی کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو فعل جمع آئے گا۔ یہاں پر دیکھیں انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں دیکھیں آ رہا ہے، یہ جمع میں آ رہا ہے۔ اور دیکھیں چھٹا، مختلف جنس کے فاعل 2 سے زیادہ ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ اب مختلف جنس کے فاعل آ رہے ہوں کیسے؟ دیکھیں یہاں پر یہ 2 کان مذکر جمع ہے، 2 آنکھیں مؤنث جمع ہے، 1 منہ یہ واحد مذکر ہے۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 1 2 3، اور تینوں کی جنس کیا مختلف ہے؟ یہ مذکر جمع ہے، مؤنث جمع ہے، اور یہ کیا ہے؟ مذکر واحد ہے۔ تو کیا ہے تعریف؟ کہ مختلف جنس کے فاعل 2 سے زیادہ ہوں، کتنے ہیں؟ 1 2 3، تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا، مطابقت کے ساتھ، یعنی اس کے مطابق آئے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں آخری فاعل کون سا؟ یہ والا ہے، اس کے مطابق آئے گا فعل۔ ہوتا ہے، 1 منہ ہوتا ہے۔ اب اگر یوں ہوتا آدمی کا 1 منہ، 2 آنکھیں اور 2 کان، تو یہ جمع میں ہوتا تو یہ ہو جاتا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے مزید الٹ کریں تو کیا ہوگا؟ آدمی کا 1 منہ، 2 کان اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی آخری کو دیکھا جائے گا، آخری کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 7واں دیکھیں، فاعل اسم جمع ہو تو فعل واحد آئے گا، یعنی جمع بہت سارے آ رہے ہوں لیکن واحد ان کو سمجھا جا رہا ہے۔ جیسے فوج ہے، اب فوج میں ظاہری بات ہے بہت سارے فوجی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کو واحد بنایا جائے گا، اس کا فعل کیا آئے گا؟ واحد آئے گا۔ اب جا رہی ہے تو فوج جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اس لیے فعل بھی واحد آئے گا۔ اگر یہاں پر مذکر ہوتا کیا ہوتا؟ جیسے ریوڑ، تو کیا ہوتا؟ ریوڑ گھاس چر رہا ہے،
اس کے مطابق فعل واحد آئے گا، ٹھیک ہے۔ آٹھواں دیکھیں، فاعل دو یا دو سے زیادہ ہوں، ضمیریں ہوں تو فعل جمع آئے گا۔ اب ضمیریں کیا ہے؟ وہ اور میں، یہ دو ضمیریں آ گئی ہیں، یعنی اس میں ضمیر وہ ہوتا ہے جو نام کی جگہ استعمال ہو۔ جیسے ہم اگر یوں کہیں اسلم اور اکرم تو نام لینا ہے، یہ اسم لیا جائے گا، لیکن بطور اس میں ضمیر استعمال اگر کریں ان کو، ہم کہ وہ اور میں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہو جائے گا راستہ بھول گئے، فعل جمع آئے گا۔ دیکھیں یہ بھول گئے، یوں تو نہیں کہ بھول گیا، نہیں۔ اب آگے دیکھیں 9 نمبر، کتابوں، اخباروں اور رسالوں کے نام، رسالوں کے ساتھ فعل واحد آئے گا، ٹھیک ہے۔ کتابیں جتنی بھی ہیں مؤنث ہیں، بانگے درا چھپ گئی، یہ دیکھیں یہ فعل واحد آ رہا ہے، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح روزنامہ خبریں، یہ کیا ہے؟ یہ اخبار ہے، یہ مذکر میں ہوتا ہے، فعل واحد آئے گا، آ گیا۔ اسی طرح ادبی دنیا بند ہو گیا، یہ کیا ہے؟ رسالہ ہے، اس کے ساتھ بھی فعل واحد آئے گا، یہ مذکر ہوتا ہے رسالہ، ہو گیا۔ صرف 3 کتابیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، باقی ساری کتابیں مؤنث ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، جتنی بھی آسمانی کتابیں بھی ہیں چاہے وہ ساری کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، ساری کتابیں مؤنث ہیں، سوائے 3 کتابوں کو یہ جان لیں آپ لوگ، دیوان مذکر، لغت مذکر، اسی طرح قرآن مجید، یہ 3 کتابیں کیا ہیں؟ مذکر۔ دیوان غالب چھپ گیا، اسی طرح اردو لغت، علم اردو لغت، فیروز اللغت بازار میں آ گیا، قرآن مجید اتارا گیا۔ 3 کتابیں یہ کیا ہیں؟ مذکر ہیں، باقی ساری کتابیں کیا ہیں؟ مؤنث لی جائیں گی۔ آگے دیکھیں، اگر 2 فاعل بغیر حرف عطف کے آئیں اور ایک کلمہ سمجھے جائیں تو فعل واحد آئے گا۔ بغیر حرف عطف، حرف عطف کیا ہے؟ حرف عطف واو اور، یہ 2 حرف عطف ہیں، واو فارسی کا حرف عطف ہے اور اردو کا حرف عطف ہے۔ 2 فاعلوں کے درمیان اگر واو یا اور نہیں ہے، بغیر حرف عطف کے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ فعل واحد آئے گا۔ دیکھیں قلم اور دوات، ان کے درمیان حرف عطف نہیں ہے، قلم اور دوات یا قلم و دوات نہیں کہہ رہے، تو فعل واحد کہاں رکھی ہے؟ ہم نے لڈو برفی کھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر فاعل 2 رشتہ دار ہوں اور ان کے درمیان حرف عطف نہ ہو تو فعل جمع آئے گا۔ اب دیکھیں 2 رشتہ دار ہوں، چچا بھتیجا رشتہ دار ہیں، اور حرف عطف ان کے درمیان نہ ہو، حرف عطف بھی نہیں ہے، تو فعل جمع آئے گا۔ دیکھیں گئے، یوں نہیں کیا گیا کہ چچا بھتیجا سیر کو گیا، سیر کو گئے۔ امید کی جاتی ہے لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی لیکچر 6 میں آپ دوسرا حصہ اس مطابقت کے اصولوں کا بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔